اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا لیکچر ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا 15واں لیکچر ہے، جس میں ہم اس میں نکرہ کی چوتھی قسم یعنی اسم صفت کا آغاز کریں گے۔ سلائیڈ پر آپ کے سامنے جو خاکہ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں نکرہ کو 10 معروف اقسام میں تقسیم کیا ہے، یعنی اسم ذات، اسم کنایہ، اسم استفہام، اسم صفت، اسم مصدر، اسم حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ اور اسم حالیہ۔ جبکہ ان تمام اقسام کی آگے بھی کئی ذیلی اقسام ہیں، اور جیسے جیسے ہم کسی ایک قسم کو پڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم ان کی ذیلی اقسام کا بھی جائزہ لیتے جا رہے ہیں۔ جیسے اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے اسم ذات اور اس کی 7 ذیلی اقسام یعنی اسم جنس، اسم آلہ، اسم ظرف، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم جمع کے بارے میں جانا۔ جبکہ گزشتہ لیکچر میں اسم نکرہ کی تیسری قسم یعنی اسم استفہام پر روشنی ڈالی گئی، اور اس حوالے سے نہ صرف اسم استفہام اور مختلف اسمائے استفہام کے استعمال کو سمجھا گیا، بلکہ اسم استفہام کی 3 ذیلی قسموں یعنی استفہام اقراری، استفہام انکاری اور استفہام استخباری پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی، اور اس حوالے سے مختلف سرگرمیاں بھی پیش کی گئیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے تعلم کر سکیں یا بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اسم صفت کا آغاز کریں گے، جبکہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کا یہ لیکچر اسم صفت کا حصہ اول ہے۔ تو آئیے اسم صفت کے بارے میں جاننے کی سعی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، وہ اسم جس سے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو اسم صفت کہلاتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی تعریف، بھلائی یا برائی، حالت، مقدار یا تعداد کو ظاہر کرے، یعنی ہر وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی خصوصیت، اس کی اچھائی برائی، اس کی عیوب، اس کی خامیاں، اس کی خوبیاں، ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، پیش کرتا ہے، تو ہم ایسے تمام اسما کو اسماء صفات کہیں گے۔ آپ کے سامنے کچھ اسماء صفات درج کیے گئے ہیں، جیسے سرخ، سفید، نیک، بد، تیز، سیاہ، لنگڑا، خوبصورت، میٹھا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے اسماء صفات آپ کو ملیں گے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے۔ مثلاً سرخ، سفید، اچھا، برا، کھرا کھوٹا، نڈر، پھیکا، دلیر، میٹھا، ترش، پیارا، سخی، کنجوس وغیرہ وغیرہ تمام اسماء صفات ہیں، اور یہ اسماء دوسرے اسماء کی اچھائی یا برائی ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شفیع احمد صدیقی بھی اپنی کتاب اردو زبان و قواعد میں اسم صفت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو صفت کہلاتا ہے، اور جس اسم کی اچھائی یا برائی یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ تو آپ نے جیسے اسم صفت اس تعریف میں آپ نے 2 چیزوں کے بارے میں جانا۔ پہلی چیز یعنی وہ اسم یا وہ کلمہ جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی برائی ہمارے سامنے لے کر آئے یا بے نقاب کرے یا خصوصیت ہمارے سامنے لے کر آئے، تو ہم کہیں گے کہ وہ کلمہ اسم صفت ہے۔ جبکہ جس کلمے کی یا جس اسم کی اچھائی یا برائی وہ ہمارے سامنے لے کر آئے وہ اسم اصطلاح میں موصوف کہلاتا ہے۔ گویا اس تعریف میں آپ نے اسم صفت کے علاوہ ایک اور چیز کے بارے میں جانا، یعنی
موصوف۔ تو اصطلاح میں جس اسم کی تعریف کی جائے یا جس کی صفت بیان ہو اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بہت سے اسماء جو ہیں وہ ہم شامل کر سکتے ہیں، یعنی جس اسم کی اس میں صفت کوئی خصوصیت بیان کرے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے موٹا آدمی میں موٹا جو ہے وہ اس میں صفت ہے، تو آدمی موصوف ہے کیونکہ ہم نے جو خوبی بیان کی ہے، جس اسم کی خوبی بیان کی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی آیا ہے، اس اسم کو اصطلاح میں ہم نے کہا کہ موصوف کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ موٹا آدمی میں موٹا اگر اس میں صفت ہے تو آدمی موصوف ہے۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کی یعنی آدمی کی موٹائی بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں، جیسے سرخ رومال، سفید قمیص، اچھا لڑکا، برا آدمی، کھرا سکہ، کھوٹا پیسہ، نڈر لڑکا یا دلیر شخص۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام مثالوں میں آپ کو کچھ اسماء صفات نظر آ رہے ہیں، جیسے سرخ، سفید، اچھا، برا، کھرا، کھوٹا، نڈر اور دلیر، یعنی یہ خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں یا خصوصیات ہیں، اور یہ جن کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ خوبیاں پیش کی جا رہی ہیں، ان تمام اسماء کو ہم موصوف کہیں گے۔ تو گویا رومال، قمیص، لڑکا، آدمی، سکہ، پیسہ، لڑکا اور شخص جو ہے وہ یہاں پر موصوف ہیں۔ صفت اور موصوف عموماً ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور اردو میں اس میں صفت پہلے آتا ہے، لیکن کچھ استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر، کیونکہ بعض استثنائی صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ استثنائی صورتیں یا مستثنیات ہر جگہ پر موجود رہتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں صفت پہلے ہے اور موصوف بعد میں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موصوف پہلے آ جاتا ہے اور اس میں صفت جو ہے وہ بعد میں چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہ حق نے زبان ایک دی کان دو۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک زبان کہنے کی بجائے زبان ایک کہا گیا ہے، اور دو کان کہنے کی بجائے کان دو کہا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو کہ عمومی قاعدہ ہے کہ صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں، جبکہ اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موصوف پہلے آ رہا ہے جبکہ صفت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے۔ گویا وہ اسم جو اچھائی یا برائی بیان کرے وہ اس میں صفت، اور جس اسم کی صفت ظاہر کی جائے یا اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو مثالیں ہیں، ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جو پہلے بیان ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسماء صفات ہیں، جبکہ اس کے بعد جن کے لیے وہ اسماء یا وہ صفات استعمال کی گئی ہیں وہ سب کے سب جو اسماء ہیں وہ موصوف کہلاتے ہیں۔ اس میں صفت اور موصوف کی وضاحت کے لیے کچھ مثالیں مزید آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، انہیں بھی آپ اپنے سامنے رکھیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس میں صفت اور موصوف کے فرق کو سمجھ پائیں گے۔ جیسے کالی ٹوپی، گندا کپڑا، بھینی خوشبو، لمبا آدمی، بھاری پتھر اور سرخ پھول۔ اب دیکھیے کہ اس میں نے ان تمام چیزوں کو باقاعدہ تیر کا نشان بنا کے بتایا ہے کہ کالی، گندا، بھینی، لمبا، بھاری اور سرخ جو ہے یہ چونکہ کوئی خصوصیت، اچھائی یا برائی کسی اسم کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، کسی اسم کی خصوصیت بیان کر رہی ہیں، لہٰذا یہ تمام اصطلاح میں اس میں صفات ہیں، تو اس لیے ان کو ہم نے صفت کا قرار دیا ہے۔ اب جب کہ ہم نے تعریف میں پڑھا کہ جس اسم کی خصوصیت بیان کی جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے، تو گویا ان تمام مثالوں میں ٹوپی، کپڑا، خوشبو، آدمی، بھاری پتھر، پتھر اور پھول جو ہے وہ موصوف ہیں۔ گویا آپ نے ان تمام پیش کردہ مثالوں میں دیکھا کہ جس اسم کی تعریف کی جا رہی ہے یا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے یا کوئی خوبی بتائی جا رہی ہے یا خامی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف عموماً بعد میں آیا ہے۔ سید حامد علی بھی اس میں صفت کا بیان، یعنی اس میں صفت کی تعریف جو ہے وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ کسی شخص یا کسی چیز میں کسی وصف یا عیب کی خصوصیت بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں۔
خواہ بطریق مثبت ہو یعنی اس خصوصیت کے ہونے کو بیان کیا جائے، یا بطریق منفی یعنی اس خصوصیت کا نہ ہونا ظاہر کیا جائے۔ تو اس تعریف کے اعتبار سے یعنی جو وصف یا عیب کسی چیز میں یا کسی شخص میں موجود ہو، یعنی اس کی خصوصیت جو ہے وہ پائی جائے یا اس کی خصوصیت نہ پائی جائے، یعنی ایسا وصف یا عیب جو مثبت انداز میں موجود ہو یعنی اس کے اندر پایا جائے، یا ایسا وصف یا عیب جو اس کے اندر نہ پایا جائے، تو ان دونوں صورتوں کے بیان کو اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ اچھا، سچا، سیدھا، گول، لمبا، موٹا، تو اصل میں ہم مثبت اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایسی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں جو کسی شخص میں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، گنجا، تو دراصل یہ جو عیوب ہیں یہ بھی کسی شخصیت کے اندر موجود ہیں، یعنی یہ بھی ایک طرح سے مثبت عیوب ہیں اور اس خاص شخصیت میں پائے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا بیان بھی اس میں صفت کہلاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم کہیں نڈر، بے جوڑ، بے لاگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخصیت میں ڈر موجود نہیں ہے، یا اس کے اندر جوڑ نہیں ہے، یا وہ بے لاگ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں ان پڑھ، نکما، بے تکا، تو یہ جو عیوب یا یہ جو اوصاف ہیں ایک طرح سے یہ منفی تعریف کے مطابق ان کو کہا جائے گا، کیونکہ یہ خصوصیات اس کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی ان پڑھ ہے یعنی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نکما ہے یعنی وہ کام کا نہیں ہے، بے تکا ہے یعنی اس کی کوئی تک نہیں ہے۔ تو اس طرح کی خصوصیات جو منفی ہوں یا اس طرح کی خصوصیات جو مثبت ہوں، دونوں کا بیان جو ہے وہ اس میں صفت کہلائے گا۔ دونوں کی جو اچھائیاں ہیں، دونوں کے اوصاف ہیں، یا دونوں کے جو عیوب ہیں، ان دونوں کو اسماء صفت کی ذیل میں ہم پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، صفت کو انگریزی میں ایڈجیکٹو بھی کہا جاتا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے پیش کردہ عبارت کو بغور پڑھیے۔ صفیہ اپنے بیٹے راشد اور بیٹی کوثر کو لے کر کھلونوں کی دکان پر گئیں۔ وہاں خوبصورت کھلونے تھے۔ ایک سفید بلی لال سائیکل چلا رہی تھی۔ کچھ جاپانی گڑیاں تھیں۔ ہندوستانی گیندیں اور بلے بھی تھے۔ چکنی مٹی کے بنے ہوئے کچھ پھل تھے جو بالکل اصلی پھل معلوم ہو رہے تھے۔ ایک طرف چند کتابیں اور کچھ کاپیاں بھی تھیں۔ کوثر نے جاپانی گڑیا لی، راشد نے 2 بلے اور کچھ کاپیاں لیں۔ صفیہ نے کہا، اتنی ساری چیزیں؟ اس عبارت میں آپ نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ ان کی کسی خصوصیت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ میں نے یہاں پر ان تمام خصوصیات کو کوشش کی ہے کہ ہائی لائٹ بھی کر دیا جائے، جیسے خوبصورت کھلونے، سفید بلی، لال سائیکل، جاپانی گڑیا، ہندوستانی گیندیں، چکنی مٹی، کچھ کاپیاں، اتنی ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے پیش کردہ عبارت میں خوبصورت، سفید، چکنی، اصلی، چند، کچھ اور اتنی ساری اسماء صفات ہیں۔ پیش کردہ عبارت میں اگر ہم دیکھیں تو اسم کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں انہیں الگ الگ زمروں میں بھی بانٹ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو الگ الگ زمروں میں بانٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ صفت کی الگ الگ قسمیں بھی ہیں، یعنی جب آپ آئندہ لیکچرز میں اس میں صفت کی ذیلی اقسام کو بھی جان لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس عبارت میں پیش کردہ صفات اصل میں اس میں صفت کی کئی ذیلی اقسام سے متعلق ہیں، یعنی کوئی صفت ذاتی یا مشبہ ہے تو کوئی صفت نسبتی ہے، کسی جگہ صفت عددی کا اظہار ہو رہا ہے تو کوئی صفت مقداری کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یوں اس میں صفت کی ذیلی اقسام ہی اس میں نظر آئیں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تمام جن کو ہم نے اس میں صفت کی ذیل میں دیکھا ہے اصل میں اس میں تمام ذیلی اقسام بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تاہم فی الوقت آپ صرف ان تمام خصوصیات کو بطور اس میں صفت ہی جانیں، کیونکہ ان کی ذیلی اقسام کی تفصیل بعد میں پیش کی جائے گی، تب ضرور آپ اس عبارت میں سے ان سب کی نشاندہی ضرور کیجیے گا۔ جیسے صرف ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں
تو جاپانی گڑیا تو یہ صفت نسبتی کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کچھ پھل ہیں تو ایک طرح سے یہاں پر صفت عددی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر کہیں اتنی ساری چیزیں تو صفت مقداری ہے. تو یوں آپ دیکھیے کہ مختلف صفات کا ذکر کیا ہوا ہے اس میں، اور پھر آگے سے ان کی ذیلی اقسام کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جو یقیناً آپ کو تبھی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا جب آپ اس میں صفت کی ذیلی اقسام کو بھی جان لیں گے. فی الوقت آپ نے یہ جانا کہ اس عبارت سے آپ نے یہ جانا کہ اس میں صفت وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی بھلائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے، یعنی صفت ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا تعداد و مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں. مثلا کالی بلی میں کالی صفت ہے، موٹا آدمی میں موٹا صفت ہے، اونچے اونچے درخت میں اونچے اونچے صفت ہے، اور اسی طرح کابلی چنے میں کابلی صفت ہے، لنگڑا شخص میں لنگڑا صفت ہے، نیک لڑکی میں نیک صفت ہے، لڑاکا عورت میں لڑاکا صفت ہے. گویا ذاتی یا نفسی خوبی اور خامی کے ساتھ ساتھ کسی اسم کی اچھائی یا برائی بھی صفت میں بیان کی جاتی ہے، جیسے اچھا، برا، نیک، لڑاکا، سخت، نرم وغیرہ وغیرہ. اور جس اسم کی بھلائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں موصوف کہا جاتا ہے، یعنی جس کی صفت بیان کیجئے وہ موصوف کہلاتا ہے. اس میں صفت کی مزید وضاحت کے لیے یہ جملے بھی دیکھیے کہ تم اچھے آدمی ہو، یہ چھوٹی بچی ہے، سرخ ٹوپی پہنو، کالا جوتا کہاں ہے. ان جملوں میں اچھے، چھوٹی، سرخ اور کالا ایسے اسم ہیں جو آدمی، بچی، ٹوپی اور جوتے کا وصف بیان کرتے ہیں اور اس طرح ان میں خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں. ایسے اسموں کو اس میں صفت کہا جاتا ہے، جبکہ جن کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلاتے ہیں. جیسے پیش کردہ جملوں میں آدمی، بچی، ٹوپی اور جوتا موصوف ہیں. تہذیب القواعد میں بھی اس میں صفت کے بارے میں کچھ یہ الفاظ درج ہیں کہ وہ اس میں نکرہ جو کسی چیز کی نسبت ظاہر کرے کہ وہ کیسا ہے اس میں صفت کہلاتا ہے. اس میں صفت جس کی نسبت ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. تو یہی باتیں ہم ابھی کچھ دیر پہلے گزشتہ تعریفات میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ان کی تفہیم کے لیے جو مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ بھی آپ کو آسانی سے ان معلومات کو آپ کے ذہن میں انہوں نے منتقل کر دیا ہوگا. تو امید ہے کہ آپ اس میں صفت اور موصوف کے بارے میں اچھے سے جان گئے ہوں گے. لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے یہ سرگرمی حل کرتے جائیے. اس میں آپ نے اس میں صفت اور موصوف کو الگ الگ کرنا ہے. میں نے کیا یہ ہے کہ کچھ جملے یہاں پر تحریر کر دیے ہیں، اور آپ نے چونکہ اس میں صفت اور موصوف دونوں کے بارے میں جان لیا ہے کہ صفت کسے کہا جاتا ہے اور موصوف سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بے شک ایک جدول بنا لیجئے، ایک طرف اس میں صفت لکھیے اور دوسری طرف موصوف لکھیے، اور ان جملوں میں سے جو اسماء صفات ہیں ان کو اس میں صفت کے خانے میں درج کر دیجئے، اور جو موصوف ہیں انہیں موصوف کے خانے میں درج کرتے جائیے. جیسے اگر میں ان جملوں کو آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ فی الفور میرے خیال سے مجھے بتا سکیں گے کہ یہ صفت ہے اور یہ موصوف. جیسے یہ کھٹا انار ہے، وہ احمق آدمی ہے، میٹھا تربوز کہاں ہے، خوبصورت لڑکی سو رہی ہے، اونچی عمارت گر گئی ہے، کالا کپڑا مت پہنو، موٹی بلی میری ہے، تم بہادر آدمی ہو، اس باغ میں اونچے درخت ہیں، زرد پھول گلدستے میں پڑے ہیں، وہ اچھا ڈرائیور ہے، وہ برا آدمی ہے. تو اس سرگرمی کو کرنے کے بعد اب ہم مزید آگے چلتے ہیں. تو عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس میں صفت کی اقسام پر بات کریں، یہاں اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ اقسام صفت کی ذیل میں بھی آپ کو ماہرین قواعد اور کتب قواعد میں تنوع اور بوقلمونی ملے گی. کسی کتاب میں اس میں صفت کی 4 اقسام ہیں،
تو کوئی انہیں 5 سے 6 تک لے جاتا ہے. کسی کے ہاں اس میں تفضیل الگ صفت کے طور پر موجود ہے تو کہیں اسے صفت ذاتی یا صفت مشبہ کے ہی درجے قرار دیے جاتے ہیں. یہی مغالطہ اس میں مبالغہ اور صفت ضمیری کی ذیل میں بھی آپ کو نظر آئے گا. یہی فرق جو ہے وہ آپ کو صفت ضمیری اور اس میں مبالغہ کی ذیل میں بھی نظر آئے گا. یوں کتب قواعد کی اس بوقلمونی کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اقسام صفت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سہل طریقے سے سمجھایا جائے، اور یہ طریقہ ایسا ہو کہ جس میں کم سے کم پیچیدگی ہو، تاکہ آپ بآسانی اقسام صفت کو سمجھ سکیں. اس میں صفت کی ذیلی اقسام کا باقاعدہ آغاز تو ہم اپنے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے، تاہم آج کے لیکچر میں آپ اس میں صفت کی ان اقسام کی کتب قواعد میں پائی جانے والی بوقلمونی کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیے. لیکن عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ یہ جو فرق میں نے آپ کو بتایا یا تنوع یا بوقلمونی کا ذکر کیا، یہ بھی اس طرح سے ہے کہ آپ کو یہ انداز کا فرق زیادہ لگے گا. یعنی بعض لوگوں نے یہ کیا کہ ذیلی اقسام زیادہ کر دیں، جبکہ بعض نے یہ کیا کہ ذیلی اقسام کو کم رہنے دیا اور اس کے بعد ان کی آگے مزید شاخیں بیان کر دی. یعنی کچھ کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ وغیرہ کو الگ سے ایک جو ہے اس میں صفت کی قسم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اسے صفت ذاتی یا صفت مشبہ میں ہی پیش کر دیا ہے. تو یہ کچھ فروق آپ کو ملیں گے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا، اگر آپ تمام کتب قواعد کا مطالعہ کریں یا زیادہ تر کتب قواعد کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فرق ہے یہ زیادہ تر انداز یا سمجھ کا ہے یا سوچ کا ہے، ورنہ معلومات تقریباً تمام آپ کو تمام کتب میں مل جائیں گی. تو یہاں پر میں نے اس سے پہلے میں نے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں کو اس میں صفت کی جو ذیلی اقسام ہیں ان کا آغاز کرنے سے پہلے کم از کم یہ جو تھوڑا سا تنوع ہے اس کی ایک جھلک ضرور آپ لوگوں کو دکھانی چاہیے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے کتب قواعد میں ان معاملات میں تنوع پایا جاتا ہے. جیسے اب آپ کے سامنے ایک خاکہ موجود ہے کہ جو کہ زیادہ تر قواعد نویسوں کے ہاں آپ کو ملے گا کہ اس میں صفت کی یہ 4 ذیلی اقسام کی جاتی ہیں، یعنی صفت مشبہ یا صفت ذاتی، اس کو کچھ لوگ صفت تفضیلی بھی کہہ دیتے ہیں، اور یا دوسری ہے صفت نسبتی، تیسری صفت عددی اور چوتھی صفت مقداری. جبکہ آگے وہ پھر ان اقسام کی بھی کچھ ذیلی شاخیں پیش کرتے ہیں جو یقیناً ہم جب اپنی اقسام کے بارے میں لیکچرز لیں گے تو ساتھ ساتھ جہاں ضروری محسوس ہوگا وہاں پر ہم ان کی شاخوں کا بھی ذکر کرتے جائیں گے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ کے ہاں آپ کو اس طرح کا خاکہ بھی ملے گا، یعنی یہاں پر بھی 4 ہی ذیلی اقسام کی گئی ہیں اس میں صفت کی، لیکن اس میں تھوڑا سا ان کا موضوعات بدل دیے گے. جیسے پہلی قسم صفت مشبہ یا صفت ذاتی ہے، دوسری صفت نسبتی، تیسری اس میں عدد، اور چوتھی جو ہے وہ صفت عددی ہے. یعنی کچھ کتب قواعد میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس میں عدد کو الگ اور صفت عددی کو الگ قسم کے طور پر پیش کریں گے، اور اس میں عدد کی مثال کے طور پر 1 2 3 4 جیسے اعداد پیش کریں گے، یعنی ہندسوں کو پیش کریں گے. جبکہ صفت عددی میں اسے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا وغیرہ کہیں گے. جبکہ مقداری کو وہ عددی ہی میں پیش کریں گے، یعنی عددی ہی کی ذیل میں وہ پیش کریں گے. حالانکہ کچھ لوگ جو ہے وہ مقداری کا فرق بھی کرتے ہیں، اور یعنی عددی اور مقداری میں وہ بنیادی فرق یہ کرتے ہیں یا دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو صفت عددی ہے وہ ہندسوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی جو آپ کو تعداد کے بارے میں بتاتی ہے، جبکہ صفت مقداری آپ کو ناپ تول کے حوالے سے بتاتی ہے. ان ساری باتوں کی تفصیل انشاءاللہ ہم جب ان اقسام کے بارے میں جانیں گے تو زیادہ اچھے سے آپ کے سامنے پیش کروں گی. جو ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی ہیں وہ بھی ان جو ماہرین قواعد ہیں ان کے ہم زبان نظر آتے ہیں جو صفت مقداری کو صفت عددی میں ہی پیش کرنے کے قائل ہیں. لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ بعض قواعد نویسوں نے اس میں مقدار کو الگ بیان کیا ہے اور اسے صفت مقداری کا نام دیا ہے، لیکن اعداد جس طرح گنتی کے بطور صفت استعمال ہوتے ہیں اسی طرح وہ مقدار یعنی وزن اور ناپ کے لیے بھی آتے ہیں، اس لیے ان کو الگ کرنا
چنداں ضروری نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اور قواعد نویس جو ہیں وہ صفت مقداری اور صفت عددی کو الگ الگ کرتے ہیں، جیسے مولوی عبدالحق بھی صفت مقداری اور صفت عددی کو الگ الگ پیش کرتے ہوئے کچھ یہ اقسام اس میں صفت کی ذیل میں پیش کرتے ہیں، یعنی صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری، جبکہ مبالغے اور تفضیل کو وہ صفت ذاتی کے ساتھ ہی بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ کے ہاں ہمیں یہ والی ترتیب بھی ملتی ہے، یعنی وہ تمام اقسام، یعنی جو شاخیں کچھ لوگوں نے بیان کی تھی وہ ان سب کو ہی اس میں صفت کی ذیلی اقسام کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، یعنی صفت ذاتی، صفت عددی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت مبالغہ اور صفت تفضیل، یہ ساری اقسام جو ہیں وہ اس میں صفت کی ذیل میں دیکھتے ہیں۔ بہت سے قواعد نویسوں کی طرح منہاج القواعد اور مصباح القواعد کے فتح محمد خان بھی اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل کو اس میں صفت کی قسمیں قرار دیتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے نزدیک بعض حضرات اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ کو بھی اس میں صفت میں شمار کرتے ہیں۔ ہم ان کی بحث الگ کریں گے، یہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا خیال ہے، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی کتاب جامع القواعد کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو اقسام کی ہیں اس میں انہوں نے ایک تو صفت عددی میں ہی صفت مقداری کو پیش کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے وہی بنیادی 4 اقسام کی ہیں، یعنی صفت ذاتی، صفت نسبتی اور اس میں عدد اور صفت عددی کو انہوں نے الگ الگ پیش کیا ہے، اور جو دلیل میں نے آپ کو پہلے دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میں جو ہے وہ ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے میں ہند سے یا تعداد کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آخر میں ان تمام اقسام کو بیان کرنے کے بعد آخر میں صفت ہی کی ذیل میں ایک طرح سے اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ کا بھی ذکر کر لیا، تو گویا وہ تفضیل اور مبالغہ کو الگ سے پیش کرتے ہیں، جبکہ بہت سے قواعد نویسوں کے ہاں تفضیل صفت ذاتی کے درجے کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں مبالغہ کا ذکر بھی صفت ذاتی یا صفت مشبہ کی ذیل میں ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی ہم کس طرح ان اقسام کو لے کر چلیں گے؟ تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا یا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ صفت کی اقسام کو آسان، نہایت آسان اور سہل طریقے سے پیش کریں۔ یاد رہے کہ ہم جس طریقے پر اس میں صفت کی اقسام پیش کریں گے وہ کوئی ہمارا خود کا اختراع کردہ نہیں ہے، بلکہ اس انداز سے بھی آپ کو مختلف کتب قواعد میں یہ خاکہ، یعنی یہ جو مجوزہ خاکہ ہم پیش کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بہت سی کتب قواعد میں مل جائے گا۔ جیسے مولوی عبدالحق کا خاکہ جو ہے وہ بھی آپ کو اسی طرح سے ملے گا کہ قواعد اردو میں بھی انہوں نے یہی 5 اقسام کی ہیں، اور آگے جس طرح سے ہم نے صفت ذاتی کی ذیل میں اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ کا ذکر کرنا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی صفت ذاتی کی ذیل میں ہی ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو جبکہ ہم صفت عددی کی جو آگے ذیلی اقسام ہیں ان کو ہم ذرا زیادہ تفصیل سے بیان کر دیں گے، مولوی عبدالحق کی قواعد اردو میں وہ آپ کو اس قدر تفصیل سے نہیں ملیں گی۔ تو مراد میرے کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو مجوزہ خاکہ پیش کیا گیا ہے یا جس کو ہم آگے لے کر چلیں گے اس میں صفت کی ذیلی اقسام کو سمجھنے کے لیے، یہ خاکہ بھی آپ کو مختلف کتب قواعد میں انشاءاللہ مل جائے گا، لہٰذا یہ خاکہ آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے، اور اسی کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم آئندہ لیکچرز میں اس میں صفت کی ذیلی اقسام کا جائزہ لیں گے۔ پیش کردہ خاکے کو بغور دیکھیے، اس میں ہم نے اس میں صفت کو 5 معروف اقسام میں پیش کیا ہے، یعنی صفت ذاتی یا صفت مشبہ، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ جبکہ ہم نے کیا یہ ہے کہ صفت ذاتی ہی کی آگے کچھ ذیلی شاخیں قائم کر دی ہیں، یہاں پر آپ تھوڑا سا اس کا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ صفت ذاتی کے یا صفت مشبہ کے درجے میں ہم اس میں تفضیل کا مطالعہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے قواعد نویسوں کے ہاں آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ اس میں تفضیل کو صفت ذاتی کے ہی درجے قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم بھی یہاں پر صفت ذاتی کے درجوں کے طور پر تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم صفت ذاتی کو بناوٹ یا ساخت کے اعتبار سے بھی مفرد اور مرکب اس میں اقسام میں بھی تقسیم کریں گے، اور اس کے علاوہ جو صفت مبالغہ ہے اس کو بھی دراصل صفت ذاتی ہی کی ذیل میں پڑھ لیا جائے گا۔
اس کے بعد صفت نسبتی کی وضاحت ہوگی. اسی طرح صفت عددی کو بھی آگے 5 ذیلی اقسام میں تقسیم کیا جائے گا. پھر صفت مقداری ہے اور اس کے بعد صفت ضمیری کا مطالعہ کیا جائے گا. تو یوں آپ جو ہے اس پیش کردہ خاکے کو بغور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہم نے باتیں یعنی یہ والا جو خاکہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو ہم نے اقسام پیش کی ہیں، یہ اقسام مولوی عبدالحق یا دوسرے قواعد نویسوں کے ہاں تو ملیں گی، لیکن کچھ نے ان میں مزید اضافہ بھی آگے کیا ہوا ہے. یعنی انہوں نے اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ یا صفت تفضیل اور صفت مبالغہ کو بھی ذیلی قسم ہی قرار دے دیا ہے. یعنی جیسے فتح محمد خان جو ہیں وہ بھی مصباح القواعد میں اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ کو اس میں صفت کی 5ویں اور 6ٹھی قسم کے طور پر لکھتے ہیں. جبکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا مجوزہ خاکہ ہے، اس میں ہم اس میں مبالغہ اور اس میں تفصیل جو ہیں ان کا مطالعہ صفت ذاتی کی ذیل میں کریں گے. تو آج کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس پیش کردہ خاکے کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم نے اس میں صفت کی ذیلی اقسام کا فرداً جائزہ پیش کرنا ہے. عزیز طلباء و طالبات، آج کا لیکچر ایک طرح سے اس میں صفت اور اس کی ذیلی اقسام کے بارے میں تعارفی لیکچر تھا، جس میں ہم نے تفصیل سے اس میں صفت کے بارے میں جانا، جبکہ اس کی ذیلی اقسام کے سلسلے میں کتب قواعد میں پائے جانے والے تنوع کو بھی تنوع کی جو ایک جھلک ہے وہ بھی ہم نے مختلف خاکوں کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی، اور آخر میں ایک ایسا خاکہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آئندہ لیکچرز میں اس میں صفت کی ان معروف ذیلی اقسام پر روشنی ڈالیں گے. تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے کہ اس کی تفہیم میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی. تاہم اگر کوئی بھی ابہام یا سوال آپ کے ذہن میں اس موضوع اور آج کے لیکچر سے متعلق ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا اور آپ کے سوالات کا خیر مقدم کیا جائے گا. آخر میں اختتامی جائزے کے طور پر پیش کردہ سرگرمی بھی حل کر لیجئے، جو کہ آج کے لیکچر ہی سے متعلق ہے، اور ساتھ ہی اپنی کورس انسٹرکٹر کو اجازت دیجئے اگلے لیکچر میں اس میں صفت کی ذیلی اقسام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور تمام لیکچرز کو ساتھ ساتھ سنتے اور سمجھتے رہیے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.